اچھا جی، تو ڈاکٹر صاحب بات چونکہ رویت پہ ہو رہی ہے اور گواہان کے اوپر بھی بات آ گئی، آج ایک ذرا سخت ویڈیو چلی جائے ان لوگوں کے لیے جو کسی کے بھی ایجنٹ بن کر یا کسی کی دھمکی کے اوپر جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، چاہے چاند کے معاملے میں کیوں نہ ہو، اور پھر ظاہر ہے اس سے پورے ملک کا نظام ہے، اجتماعی حیثیت میں ایک عبادت آگے پیچھے ہو رہی ہے۔ کیا وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں؟ چاند دیکھا نہیں ہے، مطلب اور مفاد کے لیے گواہیاں بنا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ رمضان المبارک اور پھر عید کا جو موقع ہوتا ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم موقع ہوتا ہے۔ سال بھر مسلمان رمضان کا بھی انتظار کرتے ہیں، عید الفطر کا بھی انتظار کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر جو جھوٹی گواہی کے حوالے سے آپ نے بات کی تو حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں وہ کبیرہ گناہ نہ بتاؤں جو کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے کبیرہ گناہ ہے؟ صحیح۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیں، تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور پھر آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، اور تیسرے نمبر پر آپ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ دوبارہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے وشہادۃ الزور وشہادۃ الزور اللہ وشہادۃ الزور، اللہ۔ جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی، یعنی آپ مسلسل اس بات کو دہراتے رہے، امت کو یہ بات سمجھانے کے لیے، یہ بات سکھانے کے لیے کہ بھائی جھوٹی گواہی اللہ کی نظر میں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں بھی کبیرہ گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اور دوسری اہم بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر اس موقع پر جھوٹی گواہی دی جاتی ہے تو کیا کوئی آدمی اس بات کی ایک ضمانت لے سکتا ہے، یا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں پوری امت کے یا پوری قوم کے روزوں کی ذمہ داری لیتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اگر کوئی آدمی جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، مثال کے طور پر 18 کروڑ مسلمان ہیں جنہوں نے روزہ رکھنا تھا، انہوں نے روزہ نہیں رکھا، تو کیا قیامت کے دن 18 کروڑ روزوں کا حساب یہ دے سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو باقاعدہ یعنی اس کام کے لیے معروف ہیں، جو جن کی شہرت اس وجہ سے کہ بھئی چاند انہی کو نظر آتا ہے۔ ہمارے ایک اچھا۔ استاد بتا رہے تھے کہ ہم گئے ہوئے تھے ایک علاقے میں، علاقے کا نام لینا مناسب نہیں، پھر ظاہر ہے کہ وہ لوگ پھر اس سے ناراض یوگانڈا ہوتے ہیں، یوگانڈا۔ ہاں کہیں گئے ہوئے تھے، تو اسی سلسلے میں فلکیات پڑھانے کے حوالے سے، رؤیت ہلال کے حوالے سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ بھئی میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ہاں جو چاند دیکھتے ہیں ذرا ان سے میری ملاقات ایک دفعہ کروا دیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا میری فون پہ بات ہوئی، میں نے ان سے کہا بھائی آپ آ جائیں، بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا ڈسکشن کر لیتے ہیں، آپ کو چاند کیسے نظر آتا ہے، وقت کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بولا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن چاند تو ہمیں عصر کے بعد بھی نظر آ جاتا ہے، اچھا۔ بس ہماری طرف سے آپ یہی بات فائنل سمجھیں۔ تو انہوں نے کہا عصر کے بعد تمہیں چاند کیسے نظر آ جاتا ہے؟ بھائی جب سورج نظر آ رہا ہے تو سورج کے ہوتے ہوئے چاند تمہیں کیسے نظر، اور پھر پہلی رات کا چاند جو اتنا باریک ہوتا ہے کہ تاریکی ہو جانے کے بعد بھی بڑی مشکل سے نظر آئے۔ تو ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور اس میں ذمہ داری ان اتھارٹیز کی بھی ہے، ان لوگوں کی بھی ہے، چاہے وہ زونل کمیٹی ہے، چاہے وہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی ہے، کہ جب آپ کے پاس گواہی آتی ہے تو شریعت آپ کو یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ گواہی آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں۔ اچھا۔ دیکھیں شہادت کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، صحیح۔ آپ کے پاس کوئی گواہ آتا ہے تو پہلے آپ اس کا تزکیہ کریں کہ بھئی یہ گواہ معتبر ہے یا معتبر نہیں۔ مثال کے طور پر 28 روزے ہوئے ہیں جی۔ اور کوئی آدمی آ کے گواہی دے دیتا ہے کہ بھئی میں نے چاند دیکھ لیا، تو ظاہر ہے کہ شریعت اس کی گواہی کو معتبر نہیں مانتی۔ ہاں۔ اسی کے ساتھ ساتھ فقہاء نے یہ بات لکھی ہے، جیسے قاری صاحب نے بتایا کہ بھئی رمضان کے لیے ایک گواہی بھی معتبر ہے، جی۔ عید کے لیے کم از کم 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ جی۔ اس کے ساتھ فقہاء نے اس بات کی صراحت کی کہ یہ اس وقت کہ جب موسم ایسا ابر آلود ہو کہ عام لوگوں کو نظر آنا ممکن نہ ہو۔ اب ہاں۔ مثال کے طور پر مطلع بالکل صاف ہے، ہر آدمی کو چاند نظر آنا چاہیے اگر موجود ہے افق پر اور قابل رؤیت ہے، اور ایک آدمی آ کے کہتا ہے یا 2 آدمی آ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے عید کا چاند دیکھ لیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو عید کا چاند نظر آ رہا ہے، یہ جو کروڑوں کی آبادی ہے ان کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یا تو یہ ہے نا کہ دوسرے شہروں میں بارش ہو رہی ہے، مطلع ابر آلود ہے، بادل ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ان لوگوں کو نظر آ گیا، یہ چاند کی کیفیت اور حالات ایسے تھے کہ بس ان کو نظر آ گیا تو اس کو معتبر صحیح۔ مان لیا جائے۔ تو شریعت ایسے موقع پر ان گواہوں کی گواہی کو بھی رد کر ٹھیک ہے۔ دیتی ہے، اور ٹھیک ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے موقع پر جم غفیر کی گواہی چاہیے صحیح۔ اگر مطلع صاف ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گواہ کی گواہی پر آنکھیں بند کر کے ہم اعتماد نہیں کر سکتے، صحیح۔ ہم نے خارجی حالات کو بھی دیکھنا ہے، اسی میں پھر سائنس واضح۔ کی بات بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ چاند کی کیفیت، چاند کی عمر، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ٹھیک ہیں ہے۔ کہ ان سب کو دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے۔ تو گواہی دینے والے کی بھی ذمہ داری کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے، گواہی قبول کرنے والے کی بھی واقع ذمہ داری ہے کہ وہ واقع گواہوں کا تزکیہ کر کے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرے۔